السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ پر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ دیکھیے، قربانی کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں اللہ کے نام پر ثواب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منت کی قربانی، جو کہ امیر اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ یعنی اگر کسی انسان نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، اور وہ کام ہو گیا، تو اب اس انسان پر، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو، اس انسان پر قربانی کرنا یہ واجب ہو گیا۔ اور قربانی کی دوسری قسم جو فقیر پر واجب ہے اور امیر پر واجب نہیں، وہ اس طریقے پر کہ کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب اس پر خریدنے سے ہی اس پر قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اور اگر کسی امیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو خریدنے سے اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اور قربانی کی تیسری قسم جو امیر پر واجب ہے اور فقیر پر واجب نہیں، وہ یہی قربانی ہے جو ہم 10ویں ذی الحجہ کو کرتے ہیں، یا 11ویں کو یا 12ویں کو، جو مالک نصاب پر واجب ہے۔ دیکھیے، ہر انسان پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ جب تک وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک قربانی واجب نہیں۔ اب وہ شرطیں کیا ہیں؟ تو پہلی شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ مالک نصاب ہو، اس کے پاس کروڑوں کا جائیداد ہی کیوں نہ ہو۔ اسے آپ یوں سمجھے کہ کسی گھر میں 4 افراد رہتے ہیں، یعنی 4 لوگ رہتے ہوں، ان میں سے 3 لوگ صحیح سلامت ہوں، عاقل ہوں، اور ایک جو ہے پاگل ہے، تو وہ 3 قربانی کرے، تینوں کے اپنے اپنے نام سے۔ پاگل کے نام سے یعنی مجنون کے نام سے قربانی واجب نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا، یعنی نابالغ پر بھی قربانی کرنا واجب نہیں، اگرچہ نابالغ کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، کہ اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہی کیوں نہ ہو، یا کروڑوں کی زمین یا جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو، اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ بلوغ یہ شرط ہے قربانی کے لیے۔ اور بالغ ہونے کی عمر جو ہے، یہ لڑکیوں میں 9 سال سے لے کر 12 سال تک، اور بعض لوگوں نے 15 سال لکھا ہے، اور لڑکوں میں 12 سال سے لے کر 15 سال تک ہے۔ اس مدت میں جب کبھی بالغ ہونے کی علامت پائی جائے گی تو اس پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، اگر وہ مالک نصاب ہو تو۔ اور قربانی کی تیسری شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور قربانی کی چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، یعنی غلام یا باندی نہ ہو۔ اس لیے کہ غلام اور باندی ہو تو کیونکہ اس کا مال اس کا خود کا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، لہذا اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو، یعنی یہ آزاد ہونا قربانی واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور قربانی کی 5ویں شرط ہے مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، تو وہ مالک نصاب کہلاتا ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی 1 سال گزرنا شرط ہے، یعنی اس مال پر 1 سال گزرا ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 10 تاریخ یا 11 تاریخ یا 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے مالک نصاب ہو گیا، یعنی ان مالوں کا مالک بن گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسری چیز کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں بلکہ کچھ کم ہوتا ہے، اور چاندی بھی 52.5 تولہ نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ دونوں کی رقم ملائیں، دونوں کی رقم جتنی ہوتی ہے اس رقم سے اگر ایک کا بھی نصاب پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب۔ آپ مثال سے یوں سمجھیں
کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے جس کی قیمت ابھی 90,000 کے قریب ہے، اور اسی کے پاس جو ہے 10 تولہ چاندی ہے جس کی قیمت ابھی کے حساب سے تقریباً 10,000 ہے، تو دونوں ملا کر کل 1 لاکھ روپے ہو گئے، اور 1 لاکھ روپے سے انسان 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بھی 52,500 ہے، جو کہ نصاب سے آگے ہو گیا 1 لاکھ، تو لہٰذا اب اس پر جو ہے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی سونا ہے اور چاندی نہیں ہے بالکل بھی، لیکن کیش پیسے ہیں، اس کے پاس رقم موجود ہے، تو دونوں کو ملائیں، دونوں کو ملانے سے اگر نصاب پہنچ جاتا ہے 1 کا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کی 6ٹھی شرط ہے مقیم ہونا، یعنی کوئی مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، یعنی کوئی سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے اور مسافر ہے وہ، تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ مالک نصاب ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ قربانی کر لے، یعنی مسافر ہونے کے باوجود اس نے قربانی کر لی، تو اب یہ قربانی جو ہے نفل کہلائے گی، لیکن قربانی ہو جائے گی لیکن نفل ہوگی، کیونکہ اس پر قربانی کرنا واجب نہیں تھا۔